جو لوگ کشتی میں سوار نہ ہوئے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی پناہ گاہ ہے اور یہ کشتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا، لہٰذا تو اپنی کفر اور شرک والی روش کو چھوڑ دے اور ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک ان کی نسل جو ہے وہ توحید کے اوپر قائم رہی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ان کے اندر شرک کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ آغاز کیسے ہوا؟ قوم کے اندر کچھ نیک لوگ تھے اور دوسرے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ازراہ عقیدت اور ازراہ محبت اور حصول برکت کی نیت سے ان کے اسٹیچو بنوا کر شہر کے مختلف مقامات پر رکھ دیے۔ قرآن نے باقاعدہ ان کے نام بھی بتائے ہیں، یہ 5 تھے۔ اچھا، شروع کے لوگوں نے تو جسٹ عقیدت کی بنا پر ان کے اسٹیچو بنوائے تھے۔ آہستہ آہستہ جب بگاڑ بڑھا تو اگلے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور ان کی عبادت کریں گے تو اس کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے اور ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر عمریں ویسے بھی کچھ لمبی ہوتی تھیں، کچھ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عمومی ایج کا جو فیکٹر تھا اس سے بھی زیادہ عمر دی۔ چنانچہ 950 سال تک وہ قوم کو تبلیغ کرتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، اللہ کا پیغام دیتے رہے، مگر قوم اتنی سخت جان تھی کہ 950 سال کی محنت کے باوجود چند لوگوں کے سوا زیادہ لوگ ایمان قبول نہ کر سکے اور کفر پر شرک پر اڑے رہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اتنے لمبے عرصے سے میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لہٰذا اب تو ان کے بارے میں کوئی اپنا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح، جن لوگوں نے ان میں سے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں، اب تو ایسا کر میری آنکھوں کے سامنے میرے سامنے ایک کشتی بنا اور اس کشتی کے اندر اپنے ماننے والوں کو سوار کر لینا اور میں پھر عذاب بھیجوں گا اور سارے لوگوں کو غرق کر دوں گا اور ان لوگوں کے متعلق مجھ سے بات نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب یہ کشتی بن رہی تھی اور اس کو بننے میں کافی عرصہ لگا، اس عرصے کے اندر قوم کے جو سرکش لوگ تھے وہ آتے جاتے دیکھتے کشتی بن رہی ہے اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کہتے جی کہاں دریا ہے یہاں پر جس میں اس کشتی نے چلنا ہے، اور کون سا عذاب ہے کہ جس نے آنا ہے ہمارے اوپر، اور جو لوگ کشتی کے اندر بیٹھے ہوں گے ان پر وہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ حاضل قیاس وہ طرح طرح سے تمسخر کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، مگر حضرت نوح علیہ السلام ان کی ساری باتوں کو سن کر اگنور کرتے ہوئے اپنے کام میں لگے رہے۔ دنیا کے ہر با مقصد کا آدمی کا کام یہی ہوتا ہے، وہ زمانے والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا بلکہ دائیں بائیں کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے مقصد اور مشن کی راہ میں آگے چلتا رہتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا چکے تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو اور دیگر جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا، اور ساتھ جتنے بھی جانور تھے جن کی نسلیں آگے چلانا منظور تھی ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کر دیا، کیونکہ اس دن بچنا صرف اس نے تھا جس نے کشتی میں ہونا تھا، باقی اوورآل ہر چیز نے تباہ ہو جانا تھا۔ اور جو لوگ کشتی میں سوار نہ ہوئے ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی پناہ گاہ ہے اور یہ کشتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکے گا، لہٰذا تو اپنی کفر اور شرک والی روش کو چھوڑ دے اور ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔
اس نے کہا نہیں جی وہ فلاں پہاڑی دیکھیں کتنی اونچی ہے، میں اس پر چلا جاؤں گا، وہاں تک عذاب پانی کیسے آ جائے گا؟ نوح علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہونا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہونا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جہاں تک بھی چاہے پانی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن بیٹے کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، باپ اور بیٹے کے درمیان یہ ڈائیلاگ چل رہا ہے کہ ایک بکھری ہوئی لہر آئی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے سے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ جب بیٹا باپ کے سامنے ڈوب رہا ہے تو شفقت پدری نے جوش مارا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا باری تعالیٰ انا وعدہ کل حق، تیرا وعدہ اپنی جگہ پر بالکل حق ہے، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِي، اور یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، تو اس کا کچھ لحاظ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح اس کے متعلق میرے سے بات نہ کر، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اس لیے کہ اس کے جو عمل ہیں وہ تیرے والے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ نوح بے شک وہ تیرا سگا بیٹا ہے، مگر تیرا بیٹا ہو کر بھی وہ تیرا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تیرے والی روش پر نہیں چل رہا ہے۔ چنانچہ بیٹا غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام نے رجوع کر لیا، اللہ سے سوری کر لی کہ باری تعالیٰ ٹھیک ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں اس معاملے میں تیری بارگاہ میں کوئی التجا کروں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ کشتی آج ایک تاریخی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے کہ اس کشتی کا تذکرہ تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے۔ چنانچہ اکثر اہل مذہب کے ہاں اس کی حیثیت ایک مسلمہ حیثیت رہی ہے۔ گزشتہ کوئی 2 صدیوں سے ماہرین اس تلاش میں تھے کہ کہیں سے اس کشتی کا سراغ مل سکے کہ وہ دنیا میں کہیں اس وقت موجود ہے۔ 2 صدیوں سے لوگ لگے ہوئے تھے، بالآخر ترکی اور چائنا کے ماہرین کو اس کوشش کے اندر کامیابی ہو گئی اور مشرقی ترکی کے علاقہ کے اندر ایک کوہ ارارات ہے جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے، وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو ایک بڑی ساری کشتی برف کے اندر ڈکی ہوئی ہے اور آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے وہاں اس کی پکس لی اور وہ پکس آج ساری نیٹ پر موجود ہیں، آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں تو اس کی تصویریں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اس دور کے اندر اپنی ایک دکھائی دینے والی اور حصی نشانی بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، کنٹینیوس اسٹرگل، اور اس زندگی کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اور قرآن جو بھی قصے سناتا ہے ان کا مقصد محض کوئی داستان گوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ آنے والوں کے لیے نصیحت اور عبرت کے بہت سارے سامان اس میں ہوتے ہیں۔ میں 3 اہم اسباق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور 1000 سال کے عرصے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی تعداد کے حوالے سے روایات میں اختلاف ہے، مگر ساری اختلافی روایتوں کو جمع کیا جائے تو کسی روایت میں بھی ان کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو 100 بھی اگر ہم لگا لیں تو 1000 سال کے عرصے میں 100 افراد کا مسلمان ہونا یہ گویا ایسے ہے کہ 10 سال کے اندر ایک بندہ مسلمان ہو رہا تھا۔ یہ ہے پیغمبرانہ ظرف کہ انسان نتائج سامنے نظر نہیں آ رہے مگر نوح علیہ السلام لگے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو درس ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوششوں اور کاوشوں کے نتائج باہر کتنے نکل رہے ہیں کتنے نہیں نکل رہے ہیں یہ آپ کے دیکھنے والی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صحیح مشن پر چل رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلہ ملنا ہے وہ باہر کے نتائج کو دیکھ کر نہیں ملنا، بلکہ ہماری کوششوں کی مقدار اور اس کے اندر اخلاص کتنا ہے اس بنیاد پر ملنا ہوتا ہے۔ دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نوح کشتی بناؤ، اب اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو کیا اللہ ایسے نہیں کر سکتا تھا کہ کشتی کے بغیر ہی بچا لیتا جن کو بچانا تھا؟ بالکل کر سکتا تھا، لیکن اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں اپنی جو سنت قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کی جگہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو بھی مدد و نصرت آنی ہے وہ اسباب کے پردے میں آنی ہے، اسباب کی کڑیوں کو انسان نے ملانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں اللہ کی مدد و نصرت آنی ہوتی۔ آپ حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو دیکھ لیں، ساری زندگی حضور علیہ السلام نے اسباب کو اپنایا۔ غزوہ خندق کے اندر کیا ہے؟ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، حضور علیہ السلام ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا
کہ خندق کھودے بغیر ہی کافروں کو شکست ہو جاتی، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کر دیتا، مگر ایسے نہیں ہوا۔ دیگر سارے غزوات کے اندر آپ دیکھیں حضور علیہ السلام پورے اسباب کی کڑیوں کو ہر جگہ پر ملا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دوسری چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے آپ اسباب کی کڑیاں اپنے حصے کا کام ہی چھوڑ دیں، نہیں، اپنے حصے کا پورا کام کر کے پھر اللہ پر توکل کریں۔ اور تیسری اہم بات جو ہمارے سامنے آتی ہے اس واقعہ کے اندر کہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ہے اور اللہ فرما رہا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تیرا نہیں ہے، تیرا ہو کر بھی تیرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض کسی اچھے نسب کے ساتھ ہونا بڑی غنیمت کی بات، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ فضیلت کے لیے، نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس نسب کے ساتھ ساتھ کچھ کسب کو بھی جمع کریں، یعنی آپ کے اپنے اعمال بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من بطا بہ اعمالہ لم یسر بہ نسبہ، جس بندے کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی محض نسب کی بنیاد پر اچھے نسب کا ہونا، اچھے والدین کی اولاد ہونا بڑی اچھی بات ہے، غنیمت ہے، مگر اس کے ساتھ جب عمل جمع ہوتے ہیں نا پھر نسب کی برکتیں بھی پورے طور پر ملتی ہیں۔ اگر انسان کا عمل اس سے بالکل ہٹ کر ہو تو پھر خالی نسب کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تھینکس فار واچنگ۔